ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک اچھی بات کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اس کے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر اس کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کا جذبہ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بزرگان دین کی ساری باتیں اللہ رب العزت سے جوڑنے والی ہوتی ہے، دین سے، اسلام سے، ہمارے پیارے مذہب سے جوڑنے والی۔ انہیں آپ جب سنیں گے، پڑھیں گے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان بزرگوں کی باتوں کو سننا اور پڑھنا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو ایسے پھیلایا اور وہ تازگی بخشی کہ آپ کا لقب محی الدین ہو گیا، دین کو زندہ کرنے والے، اور ایسی زندگی عطا فرمائی الحمدللہ کہ آج بھی صدیہ گزر جانے کے باوجود آپ کے اقوال اور آپ کے فرمودات سے ایک زمانہ روشن اور تابناک ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات اور آپ نے جن راز سربستہ سے پردے اٹھائے ہیں انہیں ہم جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت پتہ نہیں کب ہمارا آپ کا دل پھیر دے، عمل کی طرف راغب فرما دے، یا اس بات کا اثر ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی، ہماری کائنات، ہماری دنیا بدل جائے۔ دنیا کی باتیں ایک لذت اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا دنیا کی باتیں اور دنیا کی شہوتیں یہ دنیا کے ساتھ ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی باتیں، اللہ سے جوڑنے والی باتیں یہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ آپ کو کبھی چھوڑتی نہیں، بلکہ جب زمانہ چھوڑتا ہے تب یہ چیزیں اپنے اثرات کا ظہور کرتی ہے، ان چیزوں کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کی باتیں سننا چاہیے، سمجھے؟ کہا گیا بے ریا طاعت سے ایک وقت کی اچھوں کی صحبت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے ولیوں کی ایک لمحے کی صحبت کئی وقتوں کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، اور کوئی بات سننے کا ہمیں ایسا موقع ملتا ہے کہ جس سے ہمیں اور آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر یقین آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے یہ پہنچنے والے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی کوشش کرنا چاہیے، ان کی صحبتوں میں آئیں، باتیں سنیں، ان کے تذکرے سنیں، اور اپنے دلوں کو منور اور روشن اور تابناک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ حضور غوث پاک نے ہم سے اور آپ سے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی طرف آئیں، اس مقالے کا پہلا حصہ ہم آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں 3 جزء کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا اور اس کی اتباع کرنا، حکم بجا لانا، اتباع کرنا، اور دوسری بات تھی شریعت کی ممنوعہ افعال سے مکمل احتراز کرنا، بچنا۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، جن باتوں سے روکا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک اور اچھے عمل کو کرنے کی کوشش کرو، پتہ نہیں کس اچھے عمل میں اللہ رب العزت کی رضا پوشیدہ ہو، کسی کو پتہ نہیں اللہ کس سے خوش ہونے والا۔ چھوٹے بڑے عمل کا معاملہ اس کے پاس نہیں ہے،
اس کی خوش ہونے کے لیے اخلاص اور محبت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے خلوص و محبت کے ساتھ کوئی عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کیا ہے، اس کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اس عمل کے کرنے میں دنیا، مخلوق اور یہ سارے انسان کچھ نہ آیا ہو بیچ میں، کچھ نہ آیا ہو بیچ میں، تو پتہ نہیں کون سا عمل ہو۔ کل قیامت میں اب سنیے گا، ایک شخص صرف اس لیے بخش دیا جائے گا کہ وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے گا۔ کیلے کا چھلکا کسی نے ہٹا دیا کہ کوئی پھسل نہ جائے، راستے میں بڑا پتھر کے راستے میں جو ہے اندھیرے میں کسی کو نہ دکھے تو ٹھوکر کھا کے گر جائے، یا گاڑی ووڑی ٹکرا جائے تو اس کو نقصان پہنچے، اس نیت سے ہٹا کے بازو رکھ دیا۔ کانٹا بچھا ہوا تھا کہ کسی کے پیر میں چپ جائے، اٹھا کے بازو کر دیا۔ مجھے بتا اس عمل کے کرنے میں کتنا وقت لگا؟ کیا اس نے پہاڑ توڑ دیے یا بہت بڑی رقم اس نے خرچہ کر دی؟ کیا کر دیا اس نے آخر میں؟ ایک چھوٹا سا عمل، لیکن کوئی صرف اس وجہ سے بخشا جلا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا اللہ رب العزت کو محبوب ہو گیا، ہٹا دیا۔ اللہ رب العزت کی رضا اس کو مل گئی، بخشش مل گئی اس کو، چھوٹا سا کام۔ تو کوئی کسی چھوٹے کام کو، یعنی بھلائی اور نیکی کے چھوٹے کام کو یہ سمجھے کہ اتنا چھوٹا کام ہے کیا کیا جائے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ایسے کام کو اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، ایسے توجہ کے ساتھ ایسے کاموں کو انجام دینا چاہیے، ایسے کام یوں ہی کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی رضا کہاں سے حاصل ہو جائے۔ کئی کتابوں میں جو ہے ایسے ایسے واقعات پڑھے کہ سن کر کے میں بھی دنگ رہ گیا۔ درود پاک کی فضیلت میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں نے پڑھا کہ ایک محدث کے پاس جو ہے ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے، جیسے ڈکٹیٹ کراتے ہیں نا تو اس کو کوئی لکھتا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا کتابت کرنے والے کاتب کا، تو اس وقت کے اولیاء کرام میں سے کسی نے ان کو پوچھا تمہارا حال کیا ہے، بخشش ہو گئی؟ تو کہا میری بخشش ہو گئی۔ کیا کہا؟ بخشش ہو گئی۔ تو کہا بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ کہا کچھ نہیں، ایک مرتبہ میں حدیث پاک کی کتابت کر رہا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آیا اور بآواز بلند میں نے درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بتاؤ عمل کتنا ہے؟ ایک بار بآواز بلند درود پڑھا، حضور کا نام، یعنی بس محبت جاگی ہوئی نہیں، حضور کا نام آ گیا، سمجھے؟ چھوٹا سا عمل بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت قدے پر ایک عورت جو ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر حاضر ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر میں تشریف فرما تھی، کہاں کھانے کو کچھ ہو تو دو۔ تو حضور کے گھر میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا اکثر کہ جما کے اور بچا کے کچھ رکھے، جو آتا کھا کھلا کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ اندر تشریف لے گئی، تشریف لے جا کر دیکھا تو انہیں صرف جو ہے وہ ایک کھجور ملی۔ کیا ملی؟ کھجور ملی۔ باہر تشریف لائی، اس خاتون سے کہا یہ دیکھو میرے پاس صرف ایک کھجور ہے، میں تم کو دے سکتی ہوں۔ اس خاتون نے وہ کھجور لی، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 بچیاں ساتھ میں تھی، دونوں کو آدھا آدھا کھجور کھلایا، سلام کہہ کر نکل گئی۔ وہ گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ اس کے اس عمل پر جو ہے وہ حیرت زدہ تھی کہ کھجور میں نے ایک دی، چاہتی تو خود بھی کھا لیتی، لیکن اس نے 2 ٹکڑے کیے، اپنی دونوں بچیوں کو کھلائے اور چلتی بنی یہاں سے۔ وہ حیرت اور ایک خوشی کے عالم میں تھی کہ اس کا عمل پسند آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عروج مسعود ہوا، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ ایک خوشی اور حیرت کے اثرات جو ہے آپ کے چہرے پر مرتب دیکھے پائے، تو پوچھا اے عائشہ بتاؤ کس بات نے تمہیں حیرت میں اور خوشی میں ڈال رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی تھی، بھوکی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مجھ سے مانگا تو گھر میں صرف ایک کھجور تھی، میں نے اس کو کھجور دے دی، تو اس کھجور کی اس عورت نے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو آدھا آدھا دیا اور میرا شکریہ ادا کر کے یہاں سے چلتی بنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس عورت کو جا کر مغفرت کی بشارت سنا دو۔ کیا ہے مجھے بتائیں آپ، کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا عمل۔ قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا
پانی کی پیاس لگی، بخاری شریف، رک کر کے پانی پینے کے لیے وہ کنویں میں اترا، پانی پیا، پانی پی کر جب باہر نکلا تو کنویں کے کنارے اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، تو اس آدمی نے محسوس کیا کہ یہ بھی پیاسا ہے۔ آدمی بڑا بدکار اور گناہگار تھا، بدکار گناہگار تھا، تو جیسے احساس ہوا کہ اس کے یہ جانور بھی پیاسا ہے، تو نیچے سے کسی ترکیب سے انہوں نے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں ڈالا، کتے نے پانی پیا، اس کی پیاس بجھی اور چلتا بنا۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، وہ ہمارا محبوب بندہ بن چکا ہے اور ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اے اللہ، وہ تو سارے زمانے میں بدبخت و بدکردار تھا، کہا نہیں، اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، جو ہماری مخلوق پر رحم کرتا ہے ہم اس پر رحم کیا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل بتاؤ، جانور پر چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بن جاتا ہے دوست۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوتاہی نہ کریں، کیا نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، اور اچھے عمل کی ترغیب دل میں پیدا کرتے رہیں، اور جو عمل کریں ہم اس میں زمانے کو ہٹا دیں، کون کیا کہتا ہے، کون کیا سنتا ہے، کون کیا دیکھتا ہے، اس سے پرے ہٹ کر ہم عمل کریں۔ یہ عمل اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، وہ راضی ہو جائے، مولا راضی تو آپ کا ہمارا کام بن گیا۔ اور زمانے بھر کو دکھانے کے لیے ہم پہاڑ بھر کر سونا خیرات کر دیں تو جان لیجئے گا ایک شمع برابر بھی اس خیرات کا حصہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جانے والا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات سنیے، صوفیہ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت پڑی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی نا، اور عادت پڑ جائے گی، پھر بڑی نیکیوں سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی، بڑی نیکیوں سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیں، کوئی چیز ہو، آپ میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی عمل ہو جہاں پر ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا اور کوئی کلمہ حسنہ نہ سکھایا، آپ بتا دیں مجھے، کچھ بھی کرے آپ، آئینہ دے کے تو ہمیں بتایا گیا، اے اللہ جیسے تو نے مجھے اچھی خلقت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے ایسے ہی میرے اخلاق کو اچھے بنا دے، یہ دیکھیے آپ، پھر اللہ سے جوڑا گیا، اللہ سے جوڑا گیا۔ ہم اپنے اعمال سے زندگی اسی لیے مومن کی کہ وہ زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب سے جڑ جائے، کیا ہو، اپنے رب سے جڑ جائے، محبت کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی اتباع، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری بندے کے دل میں آ جائے، بندے کے دل میں آئے، اس کی رضا تلاش کرتا پھرے، اس کی رضا تلاش کرتا پھرے۔ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق صرف بخشش کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بازاروں میں کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے مصافحہ کرتے اور اپنے سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو چھوڑنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ نیکیوں کو اتنا آسان کر دیا اسلام نے، اتنا آسان کر دیا کہ بندے کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں نیکیوں کے اثرات پہنچا کرتے۔ یہ ہلکی ہلکی چیزیں، آپ نے کسی کو دیکھ کر مسکرایا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، آپ نے کیا کیا بھائی، مسکرائی تو دیا، کوئی کلمہ نہیں کہا بھی آپ نے۔ مومن ہے، مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کتنی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص اپنے بازو کے گاؤں میں اپنے کسی بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، راستے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا، جا کے وہ ملاقات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں جا رہے؟ پڑوس جا رہا ہوں گاؤں میں، کس لیے؟ میرے ایک بھائی کی طبیعت خراب ہے، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی تمہارا رشتہ دار ہے؟ کہا رشتہ دار نہیں ہے۔ کوئی ایسے کچھ خاص علاقہ، کوئی تعلق؟ کہا کچھ نہیں، بس میرا مومن بھائی ہے۔ کیا ہے؟ بیمار ہے، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بیمار ہے، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے تعلیم فرمایا کہ مومن مومن سے محبت کرے، اس کا حق ہے
کہ دیکھے تو سلام کرے، چھینک اگر آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اسے بیمار ہو تو جا کے تیمارداری کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ مومن کا حق ہے، ہم اس حق کو پہچانتے ہیں۔ کہاں بس اللہ کی رضا کے لیے دیکھنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے وہی انعام سنایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بھیجا ہوا، تیری نیت کو جان کر رب تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، سن رب تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ کہاں نیکیاں کتنی آسان کر دی ہمارے لیے، کتنی آسان کر دی۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، اللہ رب العزت بخشش عطا فرماتا ہے۔ ماں کا چہرہ دیکھو، اللہ رب العزت تمہیں جو ہے ثواب کے لیے تمہارے لیے دروازے کھول دیتا۔ باپ کے آپ جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کرو، اف نہ کرو اور اس کی بات کو مان لو، رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ بیوی کا خیال کر لو، بہن کا حق ادا کر لو، بھائی کے کام آ جاؤ، یا اللہ کیا ایسا عمل ہے۔ یہی سب تو دنیا میں کرنا ہوتا ہے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے رابطے، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات کن سے ہوتے ہیں؟ انہی کے ساتھ تو ہوتے ہیں نا، ہاں نہیں ہوتے؟ اور دوستوں کے ساتھ اگر آپ کے ہمارے تعلقات ہو گئے تو اسے بھی رائے گا سمجھتے ہیں آپ؟ ارے وہ آپ کو سنایا نا میں نے، کل قیامت میں لوگ ایک دوسرے کو پکڑیں گے بھائی، جنت میں جانے والوں کو کہیں گے بھائی صاحب بھول گئے میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ کوئی کھڑا ہوگا کہیں گا آپ بھول گئے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ تو سوچو یعنی کہ عمل کو کتنا آسان کر دیا۔ ہم سمجھتے کہ صرف نماز سے تو جنت ملتی ہی ہے، اخلاص سے ادا کی جائے تو کیا شک ہے اس میں، وہ تو فرض ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رحمت خدا بہانامی جوید، اللہ کی رحمت آپ کی ہمارے بخشش کے لیے بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بہانے تلاش کیا کرتی ہے، بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ تو ایسا زندگی ہماری ایسی بھی ہونی چاہیے، کسی کے کام آ جائیں، کسی کو وقت دے دے، کسی کو پیسہ دے دے، کسی کو علم کی برکت دے دے، کسی کو مسئلہ بتا دے، کسی کے کام آ جائے۔ کیا نہیں ہے آپ کو بتاؤں میں، آپ بخشش کا ذریعہ ہے کہ یہ ہے کہ اندھا ہے راستہ وہ کراس نہیں کر سکتا، ضعیف ہے راستہ پار نہیں کر سکتا، ہاتھ پکڑ کے اسے راستہ کراس کرا دو۔ یہ نیکیاں آسان اسلام نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت سے جڑنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ کبھی ہم اس سے غافل نہ ہو اس سے، سمجھے؟ ہم سے آپ سے کہا گیا یہ نیکی چھوٹی چھوٹی ہم جس کو تلاش نہیں کرتے، سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی پیدل چلا کر دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ تکبر جاتا ہے، تکبر پیدل چلنے سے، ننگے پہ آپ کبھی چل کے دیکھو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے چپل کی نعمت بھی اگر آپ کو دی ہے تو وہ کتنی بڑی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں سے صومالیہ کے رہنے والے مسلمانوں کو دیکھا ہم نے، تصویریں دیکھی کہ وہ ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں کہ آپ قدم زمین پر رکھ نہیں سکتے، نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں بچھاتے اس پر نماز پڑھتے، پیدل چلنے کے لیے ان کے پاس چپلیں نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں۔ نرمی پیدا ہوگی آپ کو۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دل کو گداز کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سختی محسوس کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھرائے۔ دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ کتنا آسان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ رات کو وضو کر کے سوئے اور جب اس کی آنکھ کھلے اور آنکھ کھلتے ہی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جو دعا وہ کرے اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ بندہ کہاں کہاں مانگنے جاتا ہے، اس کی رحمت ہمیں آواز دیتی ہے، بلاتی ہے، ہم جانے کو ہے تیار۔ ہماری طبیعت، ہماری رغبت کہاں ہے دوستو؟ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ اور بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے وہ سبب پر نہیں مسبب پر رکھنا چاہیے۔ یہ عالم اسباب تو ہے، نظر اس پر نہ ہو، نظر اس پر نہ ہو۔ بزرگان دین کی باتیں ہیں
آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا، سمجھے، حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے آ کر یہ بیان کیا جاتا کہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے، اور کہتے کہ اب تو میرا یقین ہے کہ جب گھر میں کچھ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ ہم تو رکھ کر توکل نہیں کرتے، صحیح توکل یہ ہے کہ نہ ہو اور اس پر بھروسہ کیا جائے، اسباب نہ ہو، نظر نہ آئے، مفقود ہو، اس پر بھروسہ کیا۔ رب تبارک و تعالی راستہ پیدا کرنے والا ہے نا، تو پھر وہ اس کا معاملہ کرو، پھر اس کا اپنا معاملہ، سمجھے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں پر نہیں ہوا کرتا ہے، سمجھے۔ تو بزرگان دین کی کتابوں سے ہمیں اور آپ کو یہ، اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے رک جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، ہے نا۔ جن کا حکم دیا اللہ کی اطاعت، جو حکم دیا اے مولا کروں گا، کام کروں گا، سچ بات بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تہمت نہیں لگاؤں گا، کسی تہمت نہیں لگاؤں، غیبت نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، جلن نہیں کروں گا، کتورت نہیں رکھوں گا، مسلمان بھائی کا بھلا کروں گا۔ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے کاموں کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا کرتا ہے، ذمہ کرم میں لے لیا کرتا ہے۔ یہ ہے دین اصل۔ ہم نے دین کی یہ برکتیں اپنی زندگی سے، اقدار اسلامی جو تھے اس کو نکال دیا، اخوت اسلامی ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی دوست۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جو ہمارے معاشرے کو حسین بناتے، باوزن بناتے، با کردار بناتے، اور بابرکت بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پیغام پہنچانا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں مخلوق خدا اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئے تو صرف اس کے مسئلے کو دیکھو، باقی اس کے کسی چیز کو نہ دیکھو، نہ اس کا چہرہ، نہ نسب، نہ حسب، نہ ذات، کچھ نہ دیکھو، اس کا مسئلہ دیکھو، اس کے حل میں اپنا وقت لگا دو، اس کے حل میں اپنا وقت لگا دو۔ تو یہ وہ محبت بھری باتیں ہیں جو بزرگوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے عملاً برت کر بتائی اور کر کے بتائی کہ ایسا کرو تو دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہم نے بنایا ہے۔ دنیا کا ہر کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں مشکل ہو تو آسان ہو جاتا ہے، پھر دین کے آسان کام مشکل کیوں ہوتے ہیں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ دنیا کے مشکل کام ہماری ہمت سے آسان ہو جاتے ہیں، تو دین کے آسان کام ہمارے لیے مشکل کیوں ہوتے؟ ہماری رغبت نہیں ہے دوستو، یہاں پر ہماری رغبت نہیں ہے یہاں، سمجھے۔ تو یہ جیسے ہے نا، یہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالو، ایسے میں نے آپ نے سب نے ڈالنا، یہی تعلیمات۔ اور ممنوع چیز جس سے روک دیا رک جاؤ، سمجھے، رکنے میں تمہیں ثواب کے تمہارے لیے جو ہے اللہ رب العزت فیض و برکات ظاہر فرما دیتا ہے، رکنے سے سب بتا دیا گیا ہے، رک جاؤ۔ شریعت نے جن باتوں سے روکا ہے رک جاؤ۔ شراب حرام ہے، حرام ہے، سود حرام ہے، حرام ہے، غیبت حرام ہے، حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، حرام ہے، بدنگاہی حرام ہے، حرام ہے، نماز چھوڑنا جائز نہیں، جائز نہیں، زکوٰۃ حج و زکوٰۃ چھوڑنا ہمارے لیے استطاعت و نصاب کے بعد درست نہیں، بالکل درست نہیں، رمضان کے روزے چھوڑنا ہمارے لیے صحیح نہیں، صحیح نہیں۔ یہ بڑی بڑی باتوں پر عمل کرنا بہت ہمارے لیے مشکل ہو گیا کیا؟ یہ بڑے بڑے فرائض ہمارے جو ہے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ سامنے رکھے تو دین کی صداقتیں ہمارے دل میں اترنا شروع ہو جائے گی، اترنا شروع ہو جائے۔ اور جس چیز سے منع کر دیا گیا رک جاؤ اس سے۔ پڑوسی کا حق ادا کرو ہم سے کہا گیا، ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کی برائی کرنے سے بچیں، ہاں اتنا تو کر سکتے۔ ماں باپ کی بے حرمتی کرنے سے بچیں، نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا حق اسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا، کر کے دکھایا ہے۔ اگر ہم اس کو عمل میں لے کر آ جائے زندگی، یقین جانو آپ، پھر زندگی ہمیں نعمت لگنے لگتی ہے۔ ہم دنوں رات صرف شہوات و لذات دنیاوی کے اندر گم ہیں، اس لیے دنیا ہر وقت صرف اپنی مصیبتیں اور اپنی آزمائشیں ہمارے سامنے لاتی، آزمائشیں۔ توکل ہماری زندگی میں نہیں، قناعت ہماری زندگی میں نہیں، شکر کا گزر ہماری زندگی میں نہیں، صبر کا مادہ ہمارے اندر نہیں،
تو مجھے بتاؤ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو اسلام کس لیے؟ صرف چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بغیر محنت، بغیر عبادت، بغیر ذکر اور بغیر کسی کوشش کے ہمیں نعمتیں مل جائے، قبر ہماری جو ہے روشن ہو جائے اور حشر میں جنت ہمیں بغیر حساب کتاب کے مل جائے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ ایسے اگر ایسی کرنا تو پھر ہمیں دنیا میں آنا کیا؟ دنیا میں بھی آرام، آخرت میں بھی آرام، کیسے؟ دنیا میں آرام ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے، حسنہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان حسنات کو حاصل کرنے، ان کو پانے کی کوشش بھی تو ہونی چاہیے، ان کو پانے کی کوشش بھی تو ہونی چاہیے۔ کیا وہ کوشش ہماری زندگی میں ہے؟ غور کرو دوستو، بزرگوں نے یہی سکھایا ہمیں اور آپ کو۔ اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں آ گئی، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے فلسفہ حیات، جو سیدھے سیدھے کام ہے وہ کرتے چلے جاؤ آپ، سیدھے سیدھے کام، زیادہ بڑے فلسفوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہے، لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہے، ایسا تو ویسا تو ویسا تو ویسا، شرک، بدعت ہے نا، کفر، اس کو لے کر کے اتنے فتوے عام لوگ دینے لگے ہیں کہ مت پوچھو آپ۔ اور اصل حقائق جو دین کے ہے اور اصل باتیں جو دین کی ہے اور اصل بنیادیں جو دین کی ہے، ہماری زندگی میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو تو سیدھا پیر ڈالو، بسم اللہ کہتے ہوئے، نوکنگ کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے داخل ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جس پر عمل کرتے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کر کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی ہے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر بھروسے کی نیت دعا کر کے نکلو۔ کتنے ہیں بتاؤ؟ یہ دین پر یہ عمل کرنا کس کے لیے ہے؟ یہ مستحب ہی آپ بولیں گے نا، یہ نفل ہے، مستحب ہے، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ ارے نہیں کرے تو بھی چلتا والا مسئلہ تیرے زندگی میں کتنا ہے بتا تو؟ بریانی کھائے ہیں تو نہیں چلتا، گوشت نہیں بنا تو نہیں چلتا، وہاں نہیں بولتا نہیں بنا تو بھی چلتا ہے نا۔ بیوی کو ڈانٹیں گے نا، 3 دنوں کو گوشت نہیں بنائی لی تو نے، نہیں ایسا کہ 3 دن سے نماز نہیں پڑھی تو چلے گا، گوشت نہیں بنا تو تیری پکڑ ہونے والی ہے۔ ہمارا تو، ہماری زندگی تو یہ ہے نا دوستو، بولو نہیں ہے؟ یہ اچھی اچھی باتیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یاد ہے کہ مسجد سے نکلتے تو مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے، اللہ سے جڑ کے نکلا کیسے جاتا ہے؟ ہاں؟ اللہ کا خیال کبھی بھی نہ نکلے، دین نے یہ سکھایا ہے۔ داخل ہو تو پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اللہ تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یہ تیرے در پہ داخل ہو رہا ہوں، تیرے دروازے سے مسجد کے جا رہا ہوں مولا، بیت اللہ، اللہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے رحمت کے اور تیرے مغفرت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ یہ نیت خیال آتے گھس گئے نہیں، کہا سیدھا پیر ڈالو۔ ہے کبھی خیال آتا ہے اس کے کرنے میں کیا ہے مجھے بتا؟ جب نکلے تو الٹا پیر ڈالے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہ تیرے گھر سے باہر نکل رہا ہوں لیکن تیری رحمت سے نکلنا نہیں چاہتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں مولا تیرے فضل اور تیرے کرم کا، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ذرا سوچو تو، یہ تصور کی دنیا میں جاؤ اور سوچو ایسا کرو تو کتنا اچھا، یہ کر کے نہیں بتایا، ہاں کہاں کہاں آپ ذہن لے جائیں گے دوستو۔ ایک عام سادہ سی باتیں میں وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے وہم و خیال میں نہیں آتی۔ آپ طہارت خانے میں داخل ہو رہے ہو، آپ سے کہا کہ رک جا، ابھی شیطان مردود سے جو ہے تو پناہ مانگ اللہ کی، اس کے بعد داخل ہو، کہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، گندا ہے، گندگی میں بیٹھا رہتا ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ لیجیے، باہر نکلے تو اے اللہ پھر تیرے عافیت کی دعا تجھ سے۔ کتنا آپ دین کیا سمجھتے آپ؟ ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دیے اور اس کے بعد یہ کہ بس وہ فاتحہ سامنے رکھ کے فاتحہ دیے نا تو میں تو کھاتا چھ نہیں، لے بھائی اتنا بڑا فتویٰ دے دیا کہ تو نے سمجھا بس یہی دین ہے۔ قبر میں جاتے کے ساتھ پہلے پوچھا جائے گا بتا تو فاتحہ کا کھانا کھاتا تھا کہ نہیں کھاتا تھا، یہی پوچھا جائے گا آپ سے۔ اس کو لے کے زندگی گزر رہی ہے دوستو، زندگی گزر رہی ہے۔ حضور پر درود کیا پڑھ لیا، جھگڑے کھڑے ہو گئے کہ صحابہ نے پڑھا تھا کیا، یوں ہاتھ باندھ کے یوں پوچھتے جیسے صحابہ کے زمانے میں حضرت تشریف فرما تھے۔ بولو نہیں ہے، خالی یہ جھگڑے کی باتیں جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ مت پوچھو آپ، ہے نا، یہی سب باتیں اسی کو لے کے جھگڑا کریں گے آپ۔ تکبیر کے وقت بیٹھتا کہ کھڑا ہوتا، یہ ہمارے جھگڑے نہیں ہے۔ سلام حضور پر کیا پڑھا تو آپ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ معراج میں آپ رات بھر جاگے کیا، آپ کے لیے جھگڑے شروع ہو گئے۔ شب برات میں جاگے کیا تو وہاں فتوے شروع ہو گئے۔ یا اللہ، خالی جھگڑے لفڑے فتوے ہی کرو گے زندگی میں؟ یہ سچی حقیقی باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ کتنے ہم میں سے جو ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھاتے؟ بتاؤ کتنوں کو پتا ہے ہمیں؟ لیکن بدعت کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کو معلوم ہے بدعت کیا ہے۔ فاتحہ بدعت، شرک بدعت ہے نا، قبر پہ جانا، کیا نام ہے، درگاہ پہ جانا بدعت، یہ کرنا بدعت، قبرستان میں جاؤ تو یہ کرو وہ کرو، بھائی جتنے سب یاد ہے سب کو۔ جو باتیں آپ سے میں نے کہی، ہے کوئی بتانے والا؟ آئے بتانے والا کوئی ہے؟ کہ کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کھانا چاہیے، ہے کسی کو پتا؟ ہم میں سے تو کتنے ہیں کھانا آئے تو ایسے ٹوٹ پڑتے اس کے اوپر کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کھا رہے، سمجھے؟ سامنے والے نے زور سے بسم اللہ پڑھا تو ٹھیک، نہیں تو شروع پڑ گئے ہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے تعلیم فرمائی اس بات کی، کوئی کھانا کھا رہا تھا ہاتھ روک دیا اور ارشاد فرمایا جیسے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے ایسے شیطان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جو بندہ کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتا اللہ رب العزت کی برکتیں نہیں آتی ہے اور شیطان اس کھانے میں شریک ہوا کرتا ہے پتا؟ کھانا کھانے کے بعد کتنے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے؟ بولو، ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں خدا کے شکر کے لیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین، یہ کہہ کر کے دعا کر لے۔ کسی کا کھائے تو کھا کے دعوتوں میں کھا کے اٹھتے ہیں نا، ان کا 4 آئٹم تھے خالی، لیکن ایک خالی وہ مرغی پسند آئی، باقی تو سب بکواس تھا۔ شکر نہ بندے کا ادا کیا نہ خدا کا ادا کیا، برائی کی راستہ لے لیا اپنا۔ کاہے کی مسلمانی مجھے بتاؤ تو صحیح، ہاں ولیمے میں سے نکلیں گے تو وہاں آئٹم کی بدنامی کریں گے آپ، ہے نا؟ ایسی دوسری دعوتوں میں جائیں گے، یہ لے دے وہاں پر کھائیں گے دوسرے کا، برائی اپنی۔ ایسا بنا نمک کم، مرچ زیادہ، تیز تھا، پھکا تھا، کلر اچھا نہیں تھا، دیا ٹھنڈا دیا گرم، یہ سب نہیں ہوتی بحثیں۔ آپ کہو گے نہیں ہوں گی تو میں کسی دوسرے معاشرے میں نہیں رہتا میرے بھائی، آپ ہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں میں بھی۔ یہ دین کی حقانیت، یہ دین کی صداقت ہے، ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی نا تو ہماری زندگی سے وہ اسلام و ایمان کا نور جیسے نظر آنا چاہیے تھا وہ چلا گیا دوستو۔ چھوڑو، میں تو کہتا ہوں یہ تو عمل کر کے دیکھو نا، آپ یہ عمل کر کے دیکھو، پھر زندگی جو ہے نا آپ کو حسین لگنے لگے گی، حسین لگے گی۔ اللہ کا خیال ہے نا، ہر وقت اس کی رضا کا خیال، اس کی خوشنودی کی تلاش، اس کی رضا کی جستجو ہماری زندگی میں ہوگی نا، یقین جانو پھر زندگی اچھی لگنے لگے گی، ہے نا؟ ہر وقت زندگی ہمیں اچھی لگنے لگیں گی۔ ہر وقت جب دنیا رہتی ہے نا، دنیا کے مطالبے، دنیا کی شہوتیں، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خواہشیں لگی رہتی ہے نا، پھر کہاں سے اللہ کی رحمتیں ہمارے اور آپ کے قریب آنے والی؟ بتاؤ کہاں سے آنے والی؟ اس لیے کہتا ہوں پھر یہ حضور غوث پاک نے تعلیم فرمائی، ان بزرگوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھو آپ کو پتہ چلے گا ایک عمل وہ ایسا نہ کرتے تھے جو اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کے اطاعت، اس کے حکم کے خلاف، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اصل جوہر ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ لینا ہے، اصل جوہر یہ لینا ہے۔ حضرت محدث دکن حضرت شیخ عبداللہ، سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سمجھے؟ محدث دکن جی نے کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامات محمود ہے، مقصود نہیں، بہت اچھی ہے، لیکن مقصود اولیاء کرام کی زندگی کا ان کی تعلیمات ہے، اللہ رسول کے احکام پر جو پابندی انہوں نے کی ہے وہ اصل چیز ہے۔ اس جوہر کو لینے کی ضرورت ہے، اس جوہر کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگان دین سے محبت، ان کی کتابیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی سے یہ چیزیں اخذ کریں، حاصل کریں، اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اگر ایسا ہم نے کیا، یقین جانو دوستو، پھر میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، زندگی ہمیں حسین نظر آنے لگے گی۔ بزرگان دین اپنی زندگی سے کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے، نہیں، جس حال میں ہے اللہ کے شاکر ہے، جس حال میں ہے یا تو شاکر ہے یا تو صابر ہے، یا تو شاکر ہے یا صابر ہے، سمجھے؟ شاکر ہے یا صابر، ایسے ہمیں اور آپ کو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے دوست، ہے نا؟ پھر اس پر مستزاد یہ ہو کہ اچھے اعمال، اچھی باتیں سیکھنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کر کے تو دیکھو نا، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ بھی کر کے دیکھو، میں بھی کر کے دیکھوں، اس کے اثرات ہمارے سامنے آتے کہ نہیں آتے، اس کے نتائج ہمارے سامنے دکھتے ہیں یا نہیں دکھتے، آپ کے ہمارے سمجھ میں آ جائے گا، سمجھے؟ بچوں پر جو ہے وہ شفقت کرنا، گھر والی سے اچھا برتاؤ کرنا، کیا یہ اسلام نے نہیں سکھایا؟ حضور نے نہیں تعلیم دی ہمیں اور آپ کو؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے اپنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملنے کے باوجود ڈانٹا ہو، پھٹکارا ہو، گالیاں دے کے نکالا ہو؟
ہماری سماج معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی، عام ہو گئی ہمارے بچے ہمارے بس میں نہیں ہے دوستو. کیوں نہیں ہے؟ بچوں کے ساتھ وہ اعمال، وہ کردار ہم نے ہمارا رکھا جو ایک باپ کا ہونا چاہیے. بیٹے کو باپ اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ کہ بیٹے نے کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. دعا لیتا کہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے. معمولی بات، چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے. بڑی بڑی باتیں تلاش نہ کرو. ہم نکل پڑے، ہم یہاں جا رہے وہاں جا رہے، دین سکھانے دین سکھانے دین سکھانے. کیسا دین سکھا رہے؟ ماں کو تیری ضرورت ہے گھر کے اندر، بیمار ہے، ضعیف ہے، ہاں ہے، کہاں تو یہاں وہاں پھرتا ہے، کوئی ذمہ داری تیری نہیں، پہلے یہ تیرے ماں کی خدمت تیرے ذمہ رکھی ہوئی ہے. جہاد کے لیے آتے ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. سمجھے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں یا تیرے باپ یہ دونوں میں کوئی زندہ ہے؟ ضعیف ہے، زندہ ہے؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ. آپ ارشاد فرماتے جا ان کی جا کے پہلے خدمت کر. یہ دین ہے دوستو، یہ دین ہے. میں زمانے کو سنبھالنے کے لیے چلا اور میرا گھر اگر برباد ہوتا ہے، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے، قرآن کی نہیں ہے. یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم دوسروں کو بچانے چلے، گھر والے جل رہے ہمارے. یہ کہاں کا انصاف ہے دوستو؟ بتاؤ. تو یہ بہت آسان اور سادہ سی باتیں ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں آ جائے نا تو زندگی کی بے چینیاں دور ہو جائے گی، بے قراریاں دور ہو جائے گی، اور ہماری زندگی میں نور آ جائے گا، قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا. اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے پہلے میں بھی عمل کروں، اور رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اگر عمل میں کوتاہ ہو جاؤں، رب تبارک و تعالیٰ میری دستگیری فرما. مولا اس عمل کے لیے مجھے تیار فرما دے رب تبارک و تعالیٰ. تیری توفیق مجھے مل جائے کہ میں اسے کروں. اور اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے دوستوں اللہ کا ذکر ہے، خاص ذکر اس کا نام